السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Am I audible to you? میری آواز آ رہی ہے جی چلے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام سے. اللہ تعالیٰ سورہ طلاق میں فرماتے ہیں، سورہ طلاق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. یعنی وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. اور اللہ اس چیز سے باخبر ہے جو کچھ تم اپنے دلوں میں رکھے ہو. جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے. تو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، اللہ سب جانتا ہے. جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے. تو چھپانے کی اب قسمیں ہے نا. ایک تو مان لیجیے میں آپ لوگوں سے کوئی چیز چھپاؤں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ میرے سوا میں کسی اور کو اس پہ مطالعہ نہ کروں، میں اپنے دل میں ہی وہ بات چھپاؤں، اپنی زبان پہ کبھی نہ لاؤں، لیکن اللہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہے. تو اللہ ہمارے سارے راز جانتا ہے. تو انسان جو کچھ کرتا ہے اللہ کبھی اس سے بے خبر نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. ہاں، کہ قیامت کے دن ہر قدم کا، ہر سانس کا حساب دینا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی اسلام پہ گزارے. آمین یا رب العالمین. تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں آج کی کلاس. اور آج ہم انشاءاللہ تعالی جو کچھ ان دنوں ہم نے پڑھا اس کا ایک امپورٹنٹ سیشن ہوگا آج. وہ یہ ہے کہ آج ہم پریکٹس کریں گے، جو رولز ہم نے سیکھے ان کو آج یوز کرنے کا طریقہ سیکھیں گے. ہم انہیں کیسے یوز کریں گے. کہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بس پروننسیشن سیکھیں گے. ہم اردو سے عربی کیسے بنائیں گے، انگلش سے عربی کیسے بنائیں گے، عربی سے اردو کیسے بنائیں گے، جو رولز ہم نے ان دنوں پڑھے ان کو یوز کر کے. تو میں بالکل بیسک سے سٹارٹ کروں گا، ٹھیک ہے جی. میں بالکل بیسک سے سٹارٹ کروں گا. مان لیجیے اگر مجھے کہنا ہو میری کتاب، سنیے، اگر مجھے کہنا ہو میری کتاب، میری کتاب، تو دیکھیں ذرا کیا ہے یہ مضاف مضاف الیہ. کتاب کیا ہے، مضاف ہے، اور میری تو یہ مضاف الیہ ہو گیا، یعنی میرا، میں مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو اب کیا ہوگا، اس کتاب کو ہم بالکل اس سائڈ میں لے آئیں گے. یہ کتابن بنا، یہ کتابن بنا، ٹھیک ہے جی. اور میری اس کا مطلب ہو گیا یہ یا ہو گیا، یا ہو گیا، ٹھیک ہے جی. جب اس کو ہم جوڑیں گے تو اس مضاف پہ تنوین آ نہیں سکتا، مضاف پہ تنوین آ نہیں سکتا. تو یہ کیا بنے گا، کتابی. یہ کیا بنے گا، کتابی. یہ بنے گا کتابی. اب سوال یہ ہے سر آپ نے یہاں پہ کتاب بھی کیسے لکھا، کتاب بائی کیوں نہیں لکھا. ٹھیک ہے جی، تنوین نہیں آ سکتی تھی، لیکن مضاف سے پہلے جب تک کوئی حرف جر نہ ہو تب تک جر آ نہیں سکتا مضاف کے اوپر. جب تک کوئی نصب دینے والا نہ ہو تب تک نصب آ نہیں سکتا مضاف کے اوپر. ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ اس کے اوپر بس تب تک ہم دمہ ہی رکھیں گے جب تک اس سے پہلے کوئی جر دینے والا یا نصب دینے والا نہ ہو. آپ نے کیسے اس پہ یہ کسرہ لکھا، با پہ آپ نے کیسے کسرہ لکھا، اس کو اپنی کتاب بوئی کیوں نہیں لکھا، کتاب بائی کیوں نہیں لکھا، کیا وجہ ہے. دیکھیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جو یا ہے نا، یا از کسرہ فلک، یعنی کسرہ لونگ، ٹھیک ہے جی. یا کو کسرہ کے ساتھ پیار ہے، یا کو اس کسرہ کے ساتھ پیار ہے. ایسے الف کو فتحہ کے ساتھ پیار ہے، ایسی واو کو دمہ کے ساتھ پیار ہے، ٹھیک ہے جی. واو کو دمہ کے ساتھ پیار ہے. اس یا پہ نا یہ فتحہ اور دمہ بہت بھاری ہو جاتا. بھاری مطلب جب ہم پڑھیں گے نا تو ہمیں مشکل ہوگا پڑھنا. جیسے اگر میں پڑھوں کتاب بوئی، جب روانی سے پڑھیں گے نا تو کتاب بوئی اور کتاب بائی، اس سے ایزی ہے پڑھنا کتابی، سمپلی کتابی، ٹھیک ہے جی، کتابی. ایسے ہی مان لیجیے اگر یہ ہوتا کتابا، اگر اس کے پیچھے الف ہوتا تو کتابا پڑھنا آسان ہوتا. جیسے کتابی آ، کتاب آ، اس سے آسان ہو جاتا کتابہ پڑھنا.
اسی لیے الف کو زبر سے پیار ہے، یعنی اگر الف سے پہلے زیر آ جائے یا دم آ جائے، ہم ان کو چینج کر دیتے ہیں، کس سے ہم ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں فتحہ سے. ایسے یا سے پہلے اگر ان میں سے کوئی ایک آئے تو ہم ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں کسرہ سے. اس لیے میں نے لکھا کتابی، یعنی میری کتاب، میری کتاب. اب اگر مجھے کہنا ہوگا تمہاری کتاب، اگر مجھے کہنا ہوگا تمہاری کتاب، ٹھیک ہے جی، تمہاری کتاب، تو ہم کیسے لکھیں گے؟ کتاب کو بالکل اس سائڈ میں لے آئیں گے، ایکسٹریم رائٹ میں لے آئیں گے، یعنی پہلے لے آئیں گے. عربی میں پہلے مضاف آتا ہے، پھر اس کے بعد مضاف الیہ. تو کتاب مطلب کتابن، کتاب مطلب کتابن ہو گیا. اور تمہاری اگر یہ مرد ہے مذکر ہے تو کتاب ایسے کا، اگر یہ مونس ہے تو کی، یوں بنے گا. اگر یہ مونس ہے تو کی، اگر یہ مذکر ہے تو کا. ٹھیک ہے جی. اب یہ مضاف ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف پہ تنوین آ نہیں سکتی. اگر ہم نے اس مضاف پہ تنوین لائی تو اس وقت ختم ہوگی، اینڈنگ ہو گئی. اب یہاں پہ تنوین آئے گی نہیں، تو میں تنوین کو ہٹا کے کیا لکھوں گا؟ کتاب کا. ٹھیک ہے جی. یوں بنے گا، یہ اس طرح سے بنے گا کتاب کا، کتاب کا. یا اگر یہ مونس ہوگی تو کتاب کے، کتاب کے. ٹھیک ہے جی. کتاب کا اور کتاب کے، تمہاری کتاب. اگر اس سے تمہاری مان لیجیے ہم تسنیہ کے لیے بھی یوز کریں گے، اگر اردو میں ہم کہیں گے تمہاری کتاب، یعنی تم دو مردوں کی کتاب، تو کیا آئے گا؟ تم دو مردوں کی کتاب. اگر میں کہوں، اگر میں کہوں تم دو مردوں کی کتاب، تو ہم کیا کہیں گے جی؟ دیکھیے کتابن ہو گئی کتاب. ٹھیک ہے جی. تم دو کتابکما. مردوں کی، ماشاء اللہ، کتاب مطلب کما آئے گا نا. اب یہ تنوین ہٹا کے ہم کتاب کما لگائیں گے. ماشاء اللہ، کتاب کما، بالکل صحیح، کتاب کما. ٹھیک ہے جی. کتاب کما. اب اگر میں یہ کہوں یہ تم دو مردوں کی کتاب ہے، یہ تم دو مردوں کی کتاب ہے. اب دیکھیں، السلام اب علیکم میں نے اس سر. کے، وعلیکم السلام. سر ایکچولی میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا سر، آپ پھر سے ریپیٹ کریں گے؟ تم دو مردوں کی کتاب، اس کا کیا بنے گا ٹرانسلیشن؟ اس کا بنے گا کتاب کما، اس کا بنے گا کتاب کما. کتاب ہو گیا، کتابن ہو گیا کتاب، اور کما مطلب تم دو کے لیے، تسنیہ کے لیے اگر کما ضمیر، تو کتاب کما. اس مضاف سے ہم تنوین ہٹا کے، مضاف سے تنوین ہٹا کے اس کو کما کے ساتھ جوڑ دیں گے تو کتاب کما بنے گا. ٹھیک ہے. اب اگر میں کہوں یہ تمہاری، تم دو مردوں کی کتاب، یہ تم دو مردوں کی کتاب ہے. دیکھیے اب اس کے سامنے ہم نے اس میں اشارہ لگایا، یہ ہم اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کتاب کی طرف. یہ تم دو مردوں کی کتاب ہے. اور اب دیکھیے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم عربی میں کون سا اس میں اشارہ یوز کریں گے؟ حاضہ کریں گے، حاضانی کریں گے، حاضی کریں گے، ہاتانی کریں گے، تانی کریں گے، تانی کا کریں گے، تل کا کریں گے، ذالک کا کریں گے، کیا کریں گے؟ اولائی کا کریں گے، ہا اولائی کریں گے. ہم نے تو اتنے سارے پڑھے ہیں جی، کون سا کریں گے؟ تو ہم نے اس میں یہ بات کر لی تھی کہ ہم دیکھیں گے مشار الیہ اگر مذکر ہے تو مذکر والا اس میں اشارہ یوز ہوگا. پھر ہم چیک کریں گے مشار الیہ اگر واحد ہے تو واحد والا استعمال ہوگا. اگر مشار الیہ تثنیہ ہے تو تثنیہ والا اسم اشارہ یوز ہوگا. ایسی جمع ہے تو جمع والا اسم اشارہ یوز ہوگا. تو یہ تم دو مردوں کی کتاب ہے، یعنی کتاب ایک ہی، دیٹ مینس کہ ہمیں واحد والا یوز کرنا ہے. اب مذکر یوز کرنا پڑے گا یا مؤنث یوز کرنا؟ اب ہمارے واحد میں بھی دو ہے نا، ایک تو مذکر ہوتا ہے، ایک تو مؤنث ہوتا ہے نا. حاضہ اور حاضی اگر اسم اشارہ قریب کے لیے ہم یوز کریں گے، حاضہ کی میننگ بھی یہ ہوتی ہے، حاضی کی میننگ بھی یہ ہوتی ہے. اب فرق کہاں ہے؟ فرق یہاں ہے مذکر مؤنث کا. حاضہ مذکر کے لیے یوز ہوگا اور حاضی مؤنث کے لیے یوز ہوگا. اب ہم کون سا یوز کریں گے؟ ہمیں یہ پتا ہے کہ عربی میں کتاب کو مذکر مانا جاتا ہے، عربی میں کتاب کو مذکر مانا جاتا ہے، اس لیے ہم یوز کریں گے حاضہ. ہم یوز کریں گے حاضہ کتابکما. ٹھیک ہے جی. حاضہ کتابکما، یہ تم دو مردوں کی کتاب ہے. یہاں اشارہ تم دو مردوں کی طرف نہیں ہو رہا ہے، اشارہ کتاب کی طرف ہو رہا ہے جو تمہاری کتاب ہے، تم دو مرد. ٹھیک ہے. اشارہ اس کتاب کی طرف ہو رہا ہے جو تم دو مردوں کی ہے. جہاں پہ اگر آپ کو کسی کو کنفیوژن ہوگا بھائی تم دو مرد جو تسنیہ ہے، ہم نے حاضہ استعمال کیا واحد والا نہیں،
تو جواب یہ ہے بھائی مشار الیہ کتاب ہے نہ کہ تم، ٹھیک ہے، اس لیے کتاب کیا ہے، واحد ہے، تو واحد والا اس میں اشارہ ہم لے کر آئے، ٹھیک ہے جی. چلیے تھوڑا سا یہ میں چاہوں گا کہ یہ آپ لوگ بتا دیں، یہ میرا چہرہ ہے، یہ میرا فیس ہے، ہاں چہرہ، یہ میرا فیس ہے، ٹھیک. فیس کو بولتے ہیں وجہ، فیس کو بولتے ہیں عربی میں وجہ، فیس کو بولتے ہیں عربی میں، یہ کیوں نہیں رہا ہے، هذا وجهكما هذا وجهي. یہ کیوں نہیں رہا ہے، ماشاء اللہ، ہاذا وجہ. اچھا مجھے بولیے آپ نے ہاذا یوز کیوں کیا، حاضی کیوں نہیں، حاضی کیوں نہیں، جی حاضی کیوں نہیں، ہاں جی. وجہ لگو مذکر ہیں اسی لیے کیسے پتا آپ کو، کیسے پتا آپ کو یہ مذکر ہے، سر علامت نہیں پائی اسی میں. کون سی علامت، ہمارا کوئی باڈی پارٹ مونس ہوتا ہے، کوئی مذکر ہوتا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے، جو جوڑوں میں ہوتا ہے وہ مونس ہوتا ہاں تو فیس ایک ہی ہے نا، کسی کے دو چہرے ہوتے ہیں، بس وہ ایڈیمز میں ہوتے ہیں نا، دو چہرے فریزز میں ہوتے ہیں، ریئلٹی میں نہیں ہوتے نا. لینگویج میں ہوتے دو چہرے لیکن ریئلٹی میں دو چہرے نہیں ہوتے. تو ہاذا وجہی یعنی یہ میرا چہرہ ہے، تو میرے دو چہرے نہیں ایک ہی ہے، ہاں ہاذا وجہی یہ میرا چہرہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ میرا فیس ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب کوئی مجھے بتائے یہ اس کا کان ہے، یہ اس کا کان ہے، کان مطلب ایئر نا، یہ اس کا کان ہے، بولے کوئی، کوئی اس جو ہے اس مرد بھی ہے عورت بھی ہے، دونوں کے لیے یوز کرے، ایک بار مرد کے لیے ایک بار مونس کے لیے، ہاں جی جی ایک بار پھر سے، حاضی اذنہ، اب ماشاء اللہ، اب مونس کے لیے، مونس کے لیے یہ اس مطلب مونس ہے، کسی لڑکی کے ہے، کسی کی لڑکی کا کان ہے یہ، تو کیا بنے گا، پھر آئے گا سر، ہاں حاضی اذنہا، حاضی اذنہا، حاضی اذنہا، یہ اس کا کان ہے. اب یہ ہا کیا ڈینوٹ کر رہا ہے، کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے، کہ جس کا کان ہے نا وہ مونس ہے، کسی لڑکی کا کان ہے، کسی عورت کا کان ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ہو کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ جس کا کان ہے وہ مذکر ہے، ٹھیک ہے جی، ہاضا کوئی پھر لڑکا آئے ہے. گا نا سر، ہاضا اشارہ کس کی طرف ہم کر رہے ہیں، کان کی طرف نا، ہم اشارہ دیکھیے ایکچولی کیا ہے، ہو جو ہے نا، ہو مضاف الیہ ہے، اذن کیا ہے، مضاف ہے، مضاف اور مضاف الیہ الگ بات ہے، اور مشار الیہ الگ بات ہے. مشار الیہ کون چیز ہے، مشار الیہ ہے کان. آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس کا کان ہے، اشارہ کسی طرف کر رہے ہیں، کان کی طرف، نہ کہ اس کی طرف، بھائی یہ اس کا کان ہے، کان کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، دس از ہز ایئر، آپ ایئر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نہ کہ ہم کی طرف، اس کی طرف نہیں. آپ اس ایئر کو ریلیشن دے رہے ہیں، کسی کی طرف نسبت دے رہے ہیں، اضافہ دے رہے ہیں، اس کا کان ہے یہ. مان لیجیے کسی کا کان کاٹ کے لایا رکھا سامنے، ٹھیک ہے، کسی کا کان کاٹ کے رکھا آپ کے سامنے رکھا، میں کہوں گا آپ کو یہ اس کا کان ہے. اب کان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، تو کان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اب کان مشار الیہ کون ہے، کان ہے. اب کان کا ہم جنس دیکھیں، کان عربی میں کیا ہے، مونس ہے، کیونکہ یہ پیئرز میں ہے، دو کان ہوتے ہیں ہمارے پیئرز میں، تو اس لیے ہم اس کے لیے اس میں اشارہ مونس لائیں گے، حاضی. بات سمجھ میں آ رہی ہے، کلیئر ہوا کہ نہیں، جی سر. نہیں جس کا کنفیوژن تھا، جس نے پہلے پوچھا تھا، کوئی لڑکی تھی نا، کلیئر ہوا، کس نے پوچھا تھا ابھی، چلیے شاید اب وہ شرما رہی، چلے کوئی نہیں.
اچھا، اسلام میرا دین ہے. اسلام میرا دین ہے. ہاں جی، کوئی بولے. اسلام میرا دین ہے. اسلام کو بولیں گے عربی میں اسلام. اسلام. دین کو بولیں گے دین. میرا مطلب یا. ہاں جی. اسلام دینی. دینی ماشاء اللہ. الاسلام. اسلام دینی الاسلام، دونوں صحیح. دونوں صحیح ہیں، میں سمجھاؤں گا ابھی. اصل میں ہم لکھیں گے الاسلام دین، ٹھیک ہے، الف لام لگا کے. اگر آپ الف لام نہیں لگاتے تو بھی صحیح ہے، تو بھی کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. الاسلام دینی. دینی. الاسلام دینی. دیکھیے دین مضاف ہے، ضمیر یا متکلم یہ کیا ہے مضاف ہے. تو اتنا سارا اتنا ہو گیا مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی، اتنا ہو گیا مرکب اضافی. دوسرے نے بولا تھا ابھی دینی الاسلام، تو بھی صحیح ہے. دینی الاسلام، اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اسلام الف لام آیا تو تنوین نہیں آئے گی. دینی الاسلام. دیکھیے ایکچولی کیا ہے، دینی کیا ہے یہاں پر، یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر خبر ہو گئی، یعنی پریڈیکیٹ بن رہا. پریڈیکیٹ. اسلام سبجیکٹ بن رہا ہے، مبتدا بن رہا. ٹھیک ہے جی. اسلام سبجیکٹ ہے، مبتدا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا نا انگلش میں سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. اگر نہیں پڑھا ہے تو کوئی نہیں، ہم انشاءاللہ عربی میں پڑھیں گے، اس کو ڈیٹیل پڑھیں گے، سمجھیں گے. عربی میں ایک اصول ہے نا کہ ہم اس سبجیکٹ کو پہلے بھی لا سکتے ہیں، آخر میں بھی لا سکتے ہیں. دونوں طریقے صحیح ہیں. تو پہلے جملے میں سبجیکٹ کو پہلے لایا، اس کے بعد اس کی پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے جی، اس کا پریڈیکیٹ لایا. سیکنڈ جملے میں آپ نے کیا کیا، آپ نے پہلے پریڈیکیٹ کو لایا اور پھر اس کا سبجیکٹ لایا. یہ بھی صحیح ہے، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. انشاءاللہ جب ہم مبتدا اور خبر پڑھیں گے نا اچھے سے، تو تب ہم اس چیز پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. الاسلام الدینی یا دینی الاسلام دونوں صحیح. اچھا، اسلام میرا دین ہے اور تمہارا دین ہے. تو کیا آئے گا، الاسلام الدینی اور مطلب و. ٹھیک ہے جی. اور ہوتا ہے و. الاسلام الدینی و. و مطلب اور. ٹھیک ہے جی. و مطلب اور، اینڈ ہوتا ہے و. الاسلام الدینی، اسلام میرا دین ہے، و اور تمہارا دین ہے. دینو کا. اگر تمہارے میں نا یہ مرد ہے، مذکر ہے تو دینو کا، اور اگر مونس ہے تو دینو کی. دینو کا و دینو کا. اسلام میرا دین ہے اور تمہارا دین. ٹھیک. الاسلام دینی و دینو کا. اسلام میرا دین ہے اور تمہارا دین ہے. چلے آگے. اس کا نام حمید ہے اور اس کا نام سلمہ ہے. اس کا نام حمید ہے اور اس کا نام سلمہ ہے. ہاں جی، بولے، کوئی بول سکتا ہے. نام مطلب اسمن، نام ہوتا ہے اسمن. ٹھیک ہے جی. نام ہوتا ہے اسمن. ہاں اسمہ ماشاء اللہ. حمید و اسمہ سلمہ. ماشاء اللہ. کس نے بولا یہ، کس نے بولا یہ، کس نے بولا یہ، جی سر یہ کس میرا. نے بولا. حمیرہ. اگر سلمہ کے بدلے یہاں پہ زینب ہوتا تو بولیے اب. اسمہ حمید و اسمہا و اسمہا زینب ہے اس کا نام. اسمہا
ہاں جی اسمہا اسمہا جی کوئی بول سکتا ہے یہاں پر کیا آئے گا اسمہا زینب زینب سر لگ زینب بھگ بن کیوں نہیں پن زینب لگ بھگ بن زینب بن کیوں نہیں؟ جب حمیدن پہ یہ آیا حمیدن تو زینب بن کیوں نہیں؟ زینب ہوئی کیوں؟ سر زینب غیر منصرف ہے. ماشاء اللہ زینب غیر منصرف ہے اس لیے غیر منصرف ہے تنوین اور کسرہ نہیں آتی تو یہاں پہ زینب آئے گا. ماشاء اللہ ویری گڈ دس از واٹ آئی ایکسپیکٹڈ فرام یو. ماشاء اللہ. اب دیکھیں یہاں پر اسمہ حمید و اسمہا زینب. اس میں ہم نے پہلے اس میں نے اسم ہو کیا یوز اس کے بعد اسم ہا. ہمیں کیسے پتہ چلا اس کا نام حمید ہے اس کا نام زینب ہے؟ اب اس میں کون مرد ہے اس میں کون مرد عورت ہے؟ حمید دیکھ کے ہمیں پتہ حمید مرد کا نام ہوتا ہے اور سلمہ یا زینب ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے کسی عورت کا نام ہوتا ہے. اس لیے تو یہاں اسم ہو میں ہا ضمیر ہم نے مذکر کے لیے یوز کی اور اس میں ہا والی ضمیر مؤنث والی یوز کی. ٹھیک ہے جی. اسمہ حمید و اسمہا زینب اس طرح سے یہ آیا. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھے. نہیں ہے. چلیے تھوڑا سا اور تھوڑا سا اس کو ٹف سا بنا لیتے ہیں. تھوڑا سا ٹویسٹنگ تھوڑا سا اور لیول انکریز کرتے ہیں. تمہارے گھر کی چابی تمہارے گھر کی چابی اس کی ماں کے جیب میں ہے. اس کی ماں کے جیب میں ہے. دیکھیں پہلے ہم یہاں چیک کریں گے کہ کون کون مضاف الیہ کون بن رہا ہے کہاں کا مرکب اضافی ہے. دیکھیں تمہارے گھر یعنی تمہارا گھر یہ ہو گئی ایک اضافہ. ٹھیک ہے جی. اب ہے اس کے بعد گھر کی چابی اس کے بعد ہے گھر کی چابی. دیکھیں ذرا گھر کی چابی 2. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے اس کی ماں 3. پھر ہے ماں کا جیب ہے نا ماں کے جیب پھر ہے ماں کے جیب. تو کتنی اضافتے ہو گئی 1 2 3 اور 4 اضافتے ہو گئی. 4 مرکب اضافی اس میں ہے. تمہارے گھر کی چابی اس کی ماں کے جیب میں ہے. ٹھیک. گھر مطلب بیتن ہوتا ہے چابی مطلب مفتاح ہوتا ہے مفتاح. ٹھیک مفتاح میں لکھتا ہوں مفتاح ہوتا ہے چابی. جیسے حدیث ہے نا الصلاۃ مفتاح الجنت. ہاں ذرا پہلے اسی کا ترجمہ کریں حدیث کا ترجمہ کر لیتے آج آپ کر لیں گے. الصلاۃ مفتاح الجنت. دیکھیے آپ حدیث کا ترجمہ بھی کر لیں. الصلاۃ مفتاح الجنت. کون کرے گا ترجمہ؟ صلاۃ مطلب نماز. الصلاۃ نماز جنت کی چابی ہے. ماشاء اللہ نماز جنت کی چابی ہے. نماز دیکھیں نماز کیا ہے سبجیکٹ مفتاح الجنت باقی سب اس کا پریڈیکیٹ بن رہا ہے. ابھی میں نے آپ کو سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ نہیں پڑھایا ہے بس آپ کے ذوق کے لیے. مفتاح الجنت یہ کیا ہے مضاف مضاف الیہ جنت کی چابی. ٹھیک ہے مرکب اضافی ہے. جنت ہو گیا مضاف الیہ اور مفتاح ہو گیا اس کا مضاف. جنت پہ تنوین کیوں نہیں آئی کیونکہ اس کے سامنے الف لام ہے اس لیے تنوین نہیں لگا. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ مفتاح الجنت یعنی نماز جنت کی چابی ہے. تو جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی مطلب اس کو یعنی غرض یہ ہے کہ نماز سے نا انسان جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے جی. جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کے پاس چابی جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے نماز. ٹھیک ہے جی. اب چلے تمہارے گھر کی چابی اس کی ماں کے جیب میں ہے. تمہارے گھر کی چابی اس کی ماں کے جیب میں ہے. تمہارا بھی مذکر ہے اس کی ماں اس جو ہے نا اس وہ بھی مذکر ہے.
میں سمجھا دوں، چلیے میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے کیا کریں گے ہم. دیکھیے میں ان تمام نا جو مرکب اضافی یہاں جتنے بھی بن رہا ہے میں ان کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. تمہارا گھر کیا ہو گیا؟ تمہارا گھر. ذرا اس کی ربی بنائیے. تمہارے گھر کی جب تمہارا گھر، تمہارا گھر کیا بنے گا؟ بیتک. ہاں جی ماشاء اللہ ویری گڈ. پہلے بنے گا بیتک کا، ٹھیک ہے نا؟ بیتک کا جی بنے گا تمہارا گھر. اس کے بعد ہے گھر کی چابی. گھر کی چابی، ہاں مفتاح گھر البیت. کی چابی. ماشاء اللہ مفتاح البیت. مفتاح البیت. اس کے بعد ہے اس کی ماں. ماں ہوتا ام ہونا، جی سر. ام ہے نا. ماں کے جیب میں جیب، جیب ہے نا. ماں کی جیب جیب یا جیب یا اگر ہم الف میں کہتے ہیں جیب الام یا سوری جیب الام یا جیب یا پھر جیب الام. اچھا اب اگر جب ہمیں بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ طریقہ کیا تھا بنانے کا؟ سب سے پہلے ہم عربی میں کون کیا لاتے ہیں؟ مضاف لے آتے ہیں. اس کے بعد مضاف لے. ٹھیک ہے جی. تو ذرا دیکھیں ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اردو میں نا جو جہاں سینٹینس اینڈ ہوتا ہے عربی میں اس کی ٹرانسلیشن کرنے کے لیے اگر مرکب اضافی ہے تو مرکب اضافی میں آپ الٹے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کی ماں کی جیب ہے نا جیب امی. ٹھیک ہے جی. جیب امی اس کی ماں کی جیب ہے نا. تمہارے گھر کی چابی. تمہارے گھر کی چابی تو کیا لکھوں گا میں؟ مفتاح. دیکھیں ذرا مفتاح بیتک. مفتاح بیتک. اب کیا ہے؟ کس میں ہے؟ فی. کس میں ہے یہ مفتاح بیتک؟ کس میں ہے یہ؟ فی. اگر میں لکھوں فل جیب بناتا ہوں الف لام لگا کے. فل جیب امہ. فل جیب امہ ماں کی جیب ہے نا. فل جیب امہ اور ماں بھی مجرور آئے گا. فل جیب امہ. مفتاح البیتک مفتاح بیتک فل جیب امہ. فل جیب امہ. تمہارے گھر کی چابی اس کی ماں کے جیب میں ہے. یہ زیادہ کمپلیکس ہو گیا کیا؟ زیادہ ٹف ہے کیا؟ تھوڑا ایزی سینٹینس بنا لے اس کے بعد یہ کر لیتے ہیں. چلے تھوڑا سا ایزی کر لیتے ہیں. ویسے میٹنگ ابھی اینڈ ہونے والی ہے کچھ منٹس میں. اگر میں یہاں لکھوں تمہارے گھر کی چابی، کیا بنے گا اس کا؟ کیا بنے گا اس کا؟ ہاں جی مفتاح البیت. مفتاح ماشاء اللہ. بیتک. مفتاح بیتک. بیتک نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا بیتک؟ کوئی مجھے بول سکتا ہے؟ کوئی مجھے بول سکتا ہے بیتک کیوں نہیں بن سکتا؟ کوئی بول سکتا ہے؟ سر ہاں جی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. ماشاء اللہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو بیت المضاف الیہ ہے. مفتاح اس کا مضاف، تو اس لیے بیتن پہ ہمیشہ جر آئے گا. یعنی اس پہ جر آئے گا اور یہاں ہم نے جر اس کا جر کسرہ سے دیا. مفتاح بیتک تمہارے گھر کی چابی. مفتاح بیتک. ٹھیک ہے جی. اب میں اگر کہوں اس کی ماں کا جیب، اس کی ماں کا جیب تو کیا آئے گا؟ جیب. دیکھیں ذرا اس کی ماں کا جیب 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 امہ. امہ کیوں نہیں آئے گا؟ امہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ کیا ہے؟ جیب ہے نا. ماں کا جیب ہے تو ماں کیا ہے؟ مضاف الیہ. اس لیے مضاف الیہ مجرور آئے گا.
اسی لیے ہم نے یہاں کسرہ دیا. تو یہاں کسرہ دیا. اب ہا کے سامنے کسرہ ہے تو اس پہ کھڑی زیر آئے گی. جیب امہ، ٹھیک ہے جی. مفتاح بیتک، تمہارے گھر کی چابی. یہ ہو گیا ایک مرکب اضافی. جیب امہ، اس کی ماں کا جیب. اب اگر مجھے یہ کہنا ہوگا، ہاں جی 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 امہا نہیں آ سکتا. ہاں امہا آ سکتا ہے. امہا دیکھیے امہا مطلب اس کی ماں، لیکن جب وہ لڑکی سے لڑکی کی ماں، جی سر. ٹھیک ہے جی. عورت. لیکن جب ہم اگر جی ہم جی اس ٹائم اس ام کو نا مضاف الیہ بنائیں، اگر اس کی ماں کا جیب ہوگا، یعنی لڑکی کی ماں کا جیب ہوگا، تب امہا نہیں آئے گا، امہا آئے گا. جائب چلے اس کو لڑکی بنا دیتے، لڑکی کی ماں ہے کوئی، ٹھیک ہے جی. تو امہا، امہا، امہا نہیں. کیوں نہیں امہا؟ کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے جی. کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اگر میں جی امہا سر. لکھوں تو مرفوع ہو گیا، تو مرفوع ہو گیا. امہا مفتاح بیتک، یہ کیا ہو گیا؟ جیب امہا، ٹھیک ہے جی. اس کی ماں کا جیب. اب تمہارے گھر کی چابی کہاں ہے؟ اس کی ماں کے جیب میں ہے. تو فی بیچ میں آئے گا. فی حروف پارٹیکلز دو کے بیچ میں آتا ہے نا، ان دو ہمیشہ پارٹیکلز بیچ میں آتا ہے. اگر کہیں میری کتاب اس کے ٹیبل پر ہے، اس کا ٹیبل میری کتاب، ان دو کے بیچ میں آیا پر. ٹھیک ہے جی. سوری انگلش میں، عربی کی بات کروں. بھلے اردو میں لاسٹ میں آ سکتا ہے، پہلے آ سکتا ہے، جہاں بھی آ سکتا ہے، لیکن عربی میں ہمیشہ بالکل بیچ میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. بالکل بیچ میں آئے گا. تو عربی میں نا یہ پارٹیکلز، یہ حروف ان کو بیچ میں جوڑ دیتے ہیں. تو مفتاح بیتک، تمہارے گھر کی چابی کہاں ہے؟ فی، کس میں ہے؟ جیب امہا، اس کی ماں کے جیب میں ہے، اس کی ماں کے جیب میں ہے. اس طرح سے ہو جائے گا انشاءاللہ. تو چلیے اور ایک آخری کر دیتے ہیں. میرا پین تمہارے بیگ میں ہے. میرا پین، میرا پین تمہارے بیگ میں ہے. بیگ کو بولتے ہیں محفظۃ. بیگ کو بولیں گے محفظۃ. لکھ کے رکھے گا یہ نئے نئے ورڈز. محفظۃ ہوتا ہے بیگ. میرا پین تمہارے بیگ میں ہے. میرا پین کیا بنے گا؟ میرا پین کیا بنے گا؟ میرا پین قلمی. ماشاء اللہ قلمی. قلمی، ٹھیک ہے جی. اب تمہارا بیگ ہے، تمہارا بیگ، تمہارا بیگ کیا ہو گیا؟ محفظتک. سنیے گا، تمہارا بیگ کیا ہو گیا؟ محفظتک. محفظتک، محفظتک، یہ ہو گیا تمہارا بیگ. اب میرا قلم کہاں ہے؟ تمہارے بیگ میں ہے، تو میں بیچ میں آئے گا. فی. اب سامنے حرف جر آیا تو محفظتک نہیں، اس پہ جر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس پہ جر آئے گا تو کیا بنے گا؟ محفظتک. کیا بنے گا؟ محفظتک. قلمی فی محفظتک. محفظتی کیوں بنا؟ کیونکہ اس کے سامنے حرف جر آیا، حرف جر اس پہ جر دے گا. ٹھیک ہے جی. قلمی فی محفظتک، میرا قلم، میرا پین تمہارے بیگ میں. سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھا ایمان؟ جی سر. سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہاں. کسی کو کوئی کنفیوژن؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں. ہاں جی. کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو پوچھیں. اب انشاءاللہ تعالی نا میں آج ایکسرسائز دوں گا. ٹھیک ہے. چھوٹی سی ہوگی، زیادہ لمبی نہیں ہوگی. بس کچھ سینٹینسز دوں گا اردو میں، ان کی عربی بنانی ہوگی، اور کچھ دوں گا عربی میں، ان کی اردو بنانی ہوگی. چھوٹے سے ہوں گے، بس 5-10 منٹ کا کام ہوگا. لیکن آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ وہ سالو کر کے مجھے سینڈ کریں گے. پرسنل PDF بنا کے نا مجھے سینڈ کر لیں، ضرور کر لیں گے سینڈ. جس کو سیکھنا ہے وہ سینڈ کرے گا، جس کو نہیں سیکھنا ہے وہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی نیڈ دوز اسٹوڈنٹس ہو آر ایکٹیو. جو پڑھنا چاہتے ہیں نا، واقعی جو کرنا چاہتے ہیں، بس وہی آیا کرے. جو نہیں کرنا چاہتے پھر اپنا ٹائم اور میرا ٹائم بھی پھر ویسٹ نہ کرے. تو میں ایکسرسائز دوں گا، آپ لوگ کر لیں. ٹھیک ہے جی. دیکھیے مجھے آپ سے کوئی فی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ کا اٹینشن چاہیے مجھے. چلیے اب میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.